ناظرین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے، کر دیا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے رات ہے، اس کے پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے آ جاتی ہے، پھر دن رات کے پیچھے آ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں، اگر سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہوتے تو صرف اور صرف یہ کہا جاتا کہ رات دن کی سابق ہو رہی ہے، یا رات دن کے پیچھے جا رہی ہے، یا دن آگے آگے جا رہا ہے، لیکن یہاں دونوں کے چلنے کا ذکر کیا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک دائرہ ہو، اس دائرے پر ایک طرف ایک شخص کھڑا ہو اور عین دوسری طرف ایک دوسرا شخص کھڑا ہو، دونوں کا رخ آگے کو ہو اور دونوں ایک ہی رفتار سے اس دائرے میں دوڑنا شروع کر دیں، جس سے دونوں کے درمیان نہ ہی فاصلہ کم ہوگا نہ ہی فاصلہ بڑھے گا، اور یوں نظر آئے گا جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کرنا چاہیں کہ ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ دیکھیں گے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہو، خلا میں معلق ہو، اس کے ایک طرف اندھیرا اور دوسری طرف روشنی ہو، اور درمیان میں زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہو، جس سے بالکل ایسا ہی ہوگا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یوں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھومنے سے رات اور دن کا اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مزید ایک اور پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ آپ کو سکرین پر اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 5 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ ناظرین، یہ آیت بھی چونکا دینے والی ہے۔ کور عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو گھمانا جس وجہ سے دوسری شے اس پر چڑھ رہی ہو، اور یکور کہتے ہیں کہ مسلسل اپنے ہی محور پر گھوم رہے ہونا جس سے اس پر کچھ چڑھ رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خود ہی گھوم رہے ہیں رات اور دن، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے جس سے اس پر رات ہوتی ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہے جس سے اس پر دن ہوتا ہے، زمین کے دونوں حصے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی شے کو اپنے ہی محور پر گھمائے جانے سے اس کا ایک رخ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے اس پر دن چڑھ رہا ہے، اور جو روشنی میں ہوتا ہے اس پر اندھیرا چڑھ رہا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن ایسے خلق کیا کہ وہ سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے۔ زمین کا نہ تو کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ۔ اگر آپ چلتے ہیں تو جدھر بھی رخ کر کے چلیں، چلتے ہی جائیں گے، کبھی کوئی کنارہ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی کونا آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں یا پیچھے مڑنا پڑے۔ زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہی ملے گا۔ یوں بھی ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ زمین گیند یعنی گولے کی طرح گول ہے۔ زمین ایک گولا ہے جو اپنے ہی محور پر گھوم رہا ہے، جس سے اس پر رات اور دن چڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ملا، پنڈت، پادری وغیرہ سمیت تمام کا تمام مذہبی طبقہ، یہ طبقہ سچا ہے کہ زمین نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حق ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رات اور دن کا اختلاف اولی الالباب کے لیے آیات ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو عقائد والے ہیں۔ عقائد والے تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی کو اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے اور مانتے ہیں۔
آپ یہ بات جان چکے کہ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رات اور دن کے اختلاف کو اولی الالباب کے لیے آیات قرار دیا کہ یہ اولی الالباب کے لیے آیات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو اپنی آنکھوں کانوں کو ہر لمحے کھلا رکھنے والے ہیں، جو دل سے غور کرنے والے ہیں، جو کبھی بھی کسی نتیجے کو آخر اور کل سمجھ کر دماغ میں ڈال کر اس پر تالا نہیں لگاتے، بلکہ وہ دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، ہر وقت غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر پہلے سامنے آنے والی بات میں کوئی کمی کجی یا نقص وغیرہ سامنے آتا ہے تو اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، اسی پر ڈٹے نہیں رہتے، اور اگر پہلے والی بات نتیجہ یا نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو اسے دماغ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے دماغ سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ایسے لوگوں کے برعکس ان کے لیے آیات نہیں ہیں جو کسی بھی بات کو، کسی نتیجے کو کل اور آخر سمجھتے ہوئے دماغ میں ڈال کر اس پر تالے لگا دیتے ہیں، غور و فکر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی عقائد بنا لیتے ہیں، عقائد والے لوگ۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں اختلاف اللیل والنہار کا ذکر کرتے ہوئے کہا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے آیات ہیں، یعنی جن میں عقل نہیں ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بیوقوف جاہل ہیں، ان کے لیے آیات نہیں ہیں، بلکہ وہ رات اور دن کے اختلاف کو جو انہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے انہیں آیات کی بجائے بینات سمجھتے ہیں، یعنی وہ ان میں غور کر کے چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کی بجائے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اسی کو حقیقت اور مکمل سمجھتے ہوئے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین، تیسرے مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں کہا لآیات لقوم یتقون، بچنے والوں کے لیے آیات ہیں، یعنی کہ ان کے لیے آیات ہیں جو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے غضب سے بچنے والے ہیں، یوں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور حق کو پہچان کر نہ صرف اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ یوں دنیا و آخرت میں بچنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ مگر جو بچنا نہیں چاہتے، جو اللہ کے قانون میں اللہ کے غضب سے بچنے والے نہیں ہیں، جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا شکار ہوں گے، جن کا مقصد دنیاوی مال و متاع کا حصول ہو، جو آخرت کے بارے میں رائے برابر بھی علم نہ رکھتے ہوں، نہ اس کا یقین ہو، تو وہ انہیں آیات تسلیم کر کے ان میں غور و فکر سے حقیقت جاننے کے بجائے آیات کو ہی اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے ہوئے دنیا و آخرت میں خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ یوں نہ ان پر دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ اسے پورا کر پاتے ہیں، الٹا جہالت کو حق کا نام دے کر دلال مبین میں ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، حقیقت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ بچنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں یا جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا شکار ہوں گے ان میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آیا عقل سے کام لیتے ہوئے سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یا پھر بے عقل و بیوقوف جاہل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ اپنے آنکھ کان دل و دماغ کھلے رکھتے ہیں اور اولی الالباب میں شمار ہوتے ہیں، یا پھر بند اور بٹ دماغ جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوا انہی عقائد کے حامل اللہ کے قانون میں شرط دواب ثابت ہوتے ہیں، بندر و خنزیر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور ان کے سورج، چاند، زمین، رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے باقی نظریات کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا حقائق بیان کیے وہ بھی کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ زمین کا ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب، یعنی ان کے مطابق جو ان کے عقائد ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر بیک وقت طلوع ہوتا ہے، یوں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی مشرق ثابت ہوتا ہے، ایک ہی مشرق ہے، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہے، یوں ایک ہی مغرب بنتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب۔ لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرق اور رب ہے دو مغرب، مشرقین اور مغربین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا،
بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں بلکہ دو مشرق ہیں اور دو ہی مغرب ہیں۔ ناظرین غور کریں، ان کے عقیدے کے مطابق تو سورج ایک ہی مخصوص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مخصوص مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک نہیں بلکہ دو مشرق اور دو ہی مغرب ہیں۔ اور ناظرین جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے دعوے داروں کی اکثریت نے مشرقین اور مغربین کی طرح طرح کی تعویلات کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کا جواب دے سکا، کیونکہ قرآن نہ صرف مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن مشارق و مغارب، بہت سی لاتعداد مشرق اور بہت سی لاتعداد مغرب کی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137 مشارق الارض و مغاربہا، سورہ صافات آیت نمبر 5 ورب المشارق، سورہ المعارج آیت نمبر 40 برب المشارق و مغارب۔ ناظرین آپ نے دیکھا قرآن میں 3 مقامات پر لفظ مشارق اور 2 مقامات پر لفظ مغارب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں مشارق کا لفظ 3 بار استعمال ہونا یہ انتہائی حکمت سے لبریز ہے۔ مشارق کا لفظ 2 کی بجائے 3 بار صرف اور صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے وجود میں آنے کے بعد میں وجود میں آیا، جس سے مشارق ہوئے، پھر مغارب جو مشارق بھی ہوئے اور مشارق جو مغارب بھی ہوئے۔ یوں 3 بار مشارق بنے گا اور 2 بار لفظ مغارب وجود میں آئے گا۔ یوں ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم راز بھی کھول کر رکھ دیا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کے بعد سورج وجود میں آیا۔ اب ناظرین ایسے لوگ جن کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، یعنی سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، جب قرآن میں مشرقین اور مغربین الفاظ آئے تو انہوں نے ان الفاظ کی طرح طرح سے تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے تعویلات کی تو مشارق و مغارب ان الفاظ سے ان کی تعویلات کا تصادم ہوا۔ مشارق و مغارب کی ایسی کوئی تعویل کرنے میں ناکام رہے کہ جس میں مشرقین اور مغربین کا بھی احاطہ ہو جائے، یوں یہ ہر طرح سے ناکام رہے اور لوگ سوالات نہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو، ان الفاظ کو، ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو سامنے لانے سے گریز کرتے رہے تاکہ نہ ہی ان کی کوئی پول کھلے اور نہ ہی لوگ سوالات اٹھائیں۔ لیکن ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو پھر حق کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کی تائید و تصدیق میں قرآن کھولتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کی بجائے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہے تو یہ لوگ قرآن سے حق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو سورج جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا، سردیوں اور گرمیوں میں طلوع و غروب کے الگ الگ مقامات ہیں۔ یوں اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق 2 مشرقین اور مغرب اور جنوب 2 مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین قرآن ان کے ایسے بیہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین
और कुरान एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन के अलावा मशारिक को मगारिब भी करार देता है, यानी बहुत सी लातदाद मशरिकें और बहुत सी लातदाद मगरिबें। जैसा कि आप स्क्रीन पर इन आयात को देख सकते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, कुरान में 6 मकामात पर लफ्ज मशरिक और 6 मकामात पर लफ्ज मगरिब का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप आयात को स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 115, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 142, कुलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 177 177, किबल अल मशरिकी वल मगरिबी। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 258, मिनल मशरिकी और आगे जाके मिनल मगरिबी। सूरह शोरा की आयत नंबर 28, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। और फिर आखिर में सूरह अल-मुज़म्मल की आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। नाज़रीन, आपने देखा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ एक ही मशरिक और मगरिब का जिक्र किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन भी कहा। फिर उसी एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशारिक और मगारिब भी कहा। यूं जिस तरह ये लोग 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने ही अकीदे एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का रद्द कर रहे होते हैं, और फिर जब एक की बजाय 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बेहक वक्त एक ही मशरिक और एक ही मगरिब साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन्होंने मशरिकैन से मुराद 2 अलग अलग मशरिकें बना दी, अलग अलग मकामात बना दिए, तो फिर वो 2 अलग अलग मकामात को एक कैसे कहा जा सकता है। कुरान में एक ही मशरिक और मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन, फिर एक ही मशरिक और मगरिब को मशारिक और मगारिब कहा गया, यानी बहुत सी मशरिकें और बहुत सी मगरिबें। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, इसे आपके सामने रखते हैं। आप ये बात पीछे जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है, और आप ये भी जान चुके कि रात और दिन का इख्तलाफ कैसे हो रहा है, रात और दिन कैसे आ जा रहे हैं। रात और दिन सूरज के जमीन के गिर्द घूमने की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के अपने ही महवर पर सूरज पर घूमने की वजह से आ जा रहे हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि लैल थी, रोशनी नाज़रीन बाद में आती है। एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी, दरमियान में गेंद की तरह गोल जमीन खला में मुअल्लक है, और रात और दिन के इख्तलाफ के लिए अपने ही महवर पर घूम रही है। अब गौर से देखें तो ना ही रोशनी आगे पीछे हो रही है, रोशनी सफर कर रही है, और ना ही अंधेरा आगे पीछे हो रहा है, अंधेरा सफर कर रहा है। यूं रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक लाइन लगा लें, जमीन के ऊपर एक लाइन लगा लें जो कि रोशनी और अंधेरे की सरहद है, हद है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर चांदनुमा एक लाइन नजर आ रही है। उस लाइन के एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ रोशनी। अब नाज़रीन, आधी जमीन पर रात है जो अंधेरे में है, और आधी जमीन जो रोशनी में है उस पर दिन है। एक मकाम है जो अंधेरे और रोशनी की हद है। ये हद एक तरफ के लोगों के लिए तुलू, तो ऐन यही मकाम दूसरी तरफ के लोगों के लिए मकामे गुरूब हो गया। यूं यह बन गया एक मशरिक और एक मगरिब। अब जब जमीन घूम कर उसका मशरिक वाला हिस्सा दूसरी तरफ जाता है, तो मगरिब यानी सूरज डूबता हुआ नजर आता है। यूं एक तरफ के लोगों के लिए गुरूब, तो ऐन वही मकाम जमीन के दूसरी तरफ वालों के लिए मकामे तुलू होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है। यूं एक मशरिक और एक मगरिब ये हो गए। यूं आप नाज़रीन गौर करें कि एक ही मकाम यानी मशरिक और मगरिब, ये मशरिकैन और मगरिबैन, यानी 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बन जाते हैं। एक ही मकाम, मकामे मशरिक और मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन बन गया। और जमीन के घूमने से जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, ये जो रोशनी और अंधेरे की हद है, जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, तो फिर हर लम्हे तुलू भी हो रहा है और गुरूब भी हो रहा है। यूं यही एक मकाम मशारिक और मगारिब भी बन जाते हैं।
यानी यही मकाम, ये एक मकाम बहुत सारी लातदाद मशरकें और बहुत सी लातदाद मगरबें बन जाता है। नाज़रीन, ये दहला देने वाले हकायक आज आपके सामने हैं। आप जरा गौर करें कि अगर अबाउ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद को कुरान पर चश्मा करने के बजाय कुरान की सही तर्जमानी की हुई होती तो ये एक ऐसा तूफान उठता कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा ना होता जो कुरान के करीब आए बगैर रहता और दुनिया और आखिरत में फलाह ना पाता। यूं दुनिया के आज जो हालात हैं, ये हालात ना होते। अब आप खुद गौर करें और बताएं कि कुरान के मुजरिम कौन हैं, अल्लाह के मुजरिम कौन हैं। वो कौन लोग हैं जो कुरान के तर्जमान बने हुए हैं, हालांकि वो इसके अहल ना थे, जिन्होंने सही तर्जमानी करने के बजाय अपने आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले खुद साता कायदो नजरियात को कुरान पर थोपना शुरू कर दिया, कुरान पर थोपते रहे और आज भी थोप रहे हैं। कुरान को अपने मनपसंद तराजम और तफासिर की सूरत में बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की और आज तक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कौन लोग हैं? हकीकत आपके सामने है। उलमा के नाम पर अल्लाह के दुश्मनों की हकीकत आज आपके सामने है, जिन्हें ना तो लफ्ज दीन का इल्म है और ना ही लफ्ज इस्लाम का इल्म, और जमीन पर अल्लाह के तर्जमान बनकर इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार बनकर बड़ी बड़ी मसनद पर विराजमान हैं और इंसानियत को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये इंसानियत के साथ, तमाम मखलूकात के साथ, ये अल्लाह के साथ दुश्मनी करने में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे। और नाज़रीन, आज ना सिर्फ ये दहला देने वाले, चौंका देने वाले हकायक आपके सामने हैं, बल्कि इन उलमा के नाम पर इंसानियत के दुश्मनों की हकीकत भी आपके सामने है। और नाज़रीन, यही उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कहा था कि सूरज जहां गुरूब हो रहा है वहीं से तुलू हो रहा है, क्योंकि एक ही मशरिक और एक ही मगरिब नहीं है, बल्कि दो मशरिकें और दो मगरिबें हैं। जहां से आपके लिए तुलू हो रहा होता है, ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम गुरूब होता है, और जहां से आपके लिए गुरूब हो रहा होता है तो ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम तुलू होता है। नाज़रीन, यही वो राज था जिसके बारे में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये अस्सात की पहली आयात से है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वक्त किसी को इल्म न था इस हकीकत का सिवाय अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के और उनके चंद खास असहाब के। नाज़रीन, यही वो हकीकत थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज कोई भी इसे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन कल को जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे कि जहां ये सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं वहीं से वो गुरूब भी हो रहा होता है एक दूसरी कौम पर, जहां से इसे गुरूब होता देखते हैं वहीं वो एक दूसरी कौम पर तुलू भी हो रहा होता है। जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे तब ये सारे के सारे इस बात को मान जाएंगे। अगर उस वक्त आज से 14 सदियां कबल किसी को बताया जाता, ये हकीकत सामने रखी जाती, तो उस वक्त कोई भी ना मानता कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं सूरज सफर कर रहा है और तुम कह रहे हो जमीन घूम रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा उस वक्त कोई भी ना मानता। अब बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और जमीन, सूरज, चांद, रात और दिन के इख्तलाफ के हवाले से इनके मजीद अकायद और उनकी हकीकत आपके सामने रखते हैं। इनका अकीदा है कि अल्लाह का अर्श आसमानों में है और अल्लाह आसमानों में अपने अर्श पर बैठा हुआ है। अर्श से मुराद तख्त लेते हैं, जैसे किसी बादशाह का तख्त होता है जिस पर बादशाह बैठा है, यानी तख्त एक मादी शय है। यूं तख्त अगर मादी शय है तो जाहिर है इनके मुताबिक अल्लाह भी उस तख्त पर बैठा हुआ जमीनों आसमानों से अलग एक मादी वजूद है, मादी शय है जो जमीनों आसमानों से अलग है। फिर यहां तक कहते हैं कि अल्लाह हर रात के पिछले पहर ऐसे नीचे उतरकर पहले आसमान पर आता है जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, यानी हर रात अल्लाह जमीन के पहले आसमान पर उतरता है जो कि सतह जमीन से लेकर 3 ता 12 किलोमीटर तक बुलंद है, जिसका मतलब है कि अल्लाह हर रात 3 ता 12 किलोमीटर की बुलंदी पर आता है। और आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, बाकायदा ये कहा जाता है कि जो अल्लाह के अर्श को आसमानों में तस्लीम ना करे, जो अल्लाह को आसमानों में अपने अर्श के ऊपर तस्लीम ना करे, वो मुर्तद, जिंदीक, काफिर और मुशरिक है, यहां तक कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल जायज है। अब नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इनके ये अकायदो नजरियात सच्चे हैं तो फिर कुरान को इस पर खामोश रहना चाहिए था,
کیونکہ یہ عقائد تو قرآن کے نزول سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. یہ عقائد تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کے تھے اور آج بھی یہود و نصارہ کے یہی عقائد ہیں. اگر یہ سچے تھے تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اب ناظرین، ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا. اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے. خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر. ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے. دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے. عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اسے چلانے کو. اور ناظرین، جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے. پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے. یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارا کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے. یہ نظام پانی پر چل رہا ہے. اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے. اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے. جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا. سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا کہنا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ہے. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے. جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے، اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا. ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا. یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو باطن ہے. اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے. ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا. اور ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا. فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر. ناظرین آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کر حق واضح کر دیا. محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے. اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا. قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا. لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس حق کھول کر واضح کر دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہاں کون ہے، جو تمہیں نظر آئے گا وہی تو اللہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کر رکھ دیا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر نہیں ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ عرش کہتے ہیں نظام چلانے کو، اور جب غور کریں تو آپ پر بالکل یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ زمین میں چلنے والا نظام، اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اگر پانی کو ہٹا دیا جائے تو زمین ایک بنجر اور کھنڈر سیارہ بن جائے گا۔ یوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان کے عقائد کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت کو ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج بھی اکثریت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور یہ عقیدہ و نظریہ کن کا تھا؟ یہ عقیدہ و نظریہ تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا قرآن کے نزول سے پہلے، اور آج بھی مشرکین عرب ہوں یا پھر یہود و نصارہ ہوں، ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن کیا قرآن نے اس کی تصدیق کی؟ آیا قرآن اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا؟ اگر قرآن میں اس عقیدے پر اس حوالے سے آیات آتی ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے، تو آیا ان کے عقائد و نظریات کی قرآن تصدیق کرنے کے لیے اترا تھا، تائید و تصدیق کے لیے اترا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کرنے کے لیے اترا تھا؟ یوں ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی آپ کو اکثریت ایسی نظر آئے گی جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے آسمانوں پر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حقیقت آپ نے جان لی، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور بڑھتے ہیں ناظرین آگے ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین ایک جگہ پر ساکت ہے، اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کے سب زمین کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ رد کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اللہ ہے، وہی ذات ہے، بلند ہے آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے، دیکھ رہے ہو ہمیں اسے؟ پھر استوا ہوا عرش پر اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام تیر رہے ہیں اجل مسمى تک، یعنی ان کی ایک مدت طے کر دی، ان سب کے خاتمے کا ایک وقت طے کر دیا، جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک تمام کے تمام اسی طرح تیرتے رہیں گے جیسے آج تیر رہے ہیں۔ اب ناظرین غور کریں، تمام کے تیرنے کا ذکر کیا گیا، اور بطور مثال صرف 2 کا نام لیا۔ اب اگر دونوں ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام ستارے تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے جب تک ان کی اجل مسمى نہیں آتی آتی۔ اور اگر دونوں ستارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دونوں ہیں اس طرح کے تمام تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے اپنی اجل مسمى تک۔ پہلے ناظرین سورج کا ذکر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سورج جلتا ہوا آگ کا گولا ہے، یعنی سورج ایک ستارہ ہے، اور چاند جلتا ہوا گولا نہیں ہے بلکہ چاند مادے کا گولا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں، یعنی چاند ایک سیارہ ہے۔ یوں ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ستارے اور ایک سیارے کا ذکر کرتے ہوئے تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے اجل مسمى تک تیرنے کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا۔ اب اگر تو زمین نہ ستارہ ہے نہ ہی سیارہ، تو پھر اس آیت میں زمین کے تیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور اگر زمین ان میں سے ایک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ زمین بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری میں سفر کر رہی ہے، زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے اپنی اجل مسمى تک۔ جب تک کہ زمین کے خاتمے کا وقت نہیں آ جاتا تب تک زمین بھی باقی تمام کے ساتھ تیرتی رہے گی۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین آگ کا گولا نہیں، یعنی زمین ایک ستارہ نہیں بلکہ زمین مادے کا گولا، زمین ایک سیارہ ہے۔ جب زمین ایک سیارہ ہے تو پھر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے اپنے مدار میں تیرنے کا بھی
راز کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جو کچھ بھی ہے وہی ذات ہے، خلق کیا لیل کو اور نہار کو اور سورج کو اور چاند کو، تمام کے تمام انتہائی تیز رفتاری سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جیسے ان کو حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ آیت اور بھی بہت بڑا راز کھول کر رکھ دیتی ہے۔ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ لیل اور نہار کا آنا جانا زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنا، لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کو جمع کریں تو یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ یوں آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، لیل والنہار، لیل آدھی زمین، نہار آدھی زمین، یوں یہ مکمل زمین بن گئی۔ تو یہاں مکمل زمین کا ذکر ہو رہا ہے لیل اور نہار کی صورت میں، اور آگے سورج اور چاند کا ذکر ہے، اور پھر آگے کہا کل، تمام کے تمام، یعنی کہ جتنے بھی ایسے ہیں ستارے اور سیارے، تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں انتہائی تیزی سے، جیسے ان کو تیرنے کا حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے آیت میں دیکھ رہے ہیں لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کی صورت میں پوری زمین کا ذکر کیا، اس کے فوری بعد سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، پھر کہا گیا کہ تمام کے تمام اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہے ہیں، یعنی نہ صرف زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن ہو رہے ہیں، بلکہ زمین سورج اور چاند کی طرح بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہی ہے۔ اور ناظرین، ایسی کئی آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے ساتھ زمین کے بھی اپنے مدار میں تیرنے کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا یولج ہو رہی ہے لیل نہار میں اور یولج ہو رہی ہے نہار لیل میں، اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام اپنی اپنی اجل مسمى یعنی طے شدہ خاتمے کے وقت تک تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے۔ ناظرین، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل کیا ہے؟ یہ بات پیچھے بہت صراحت کے ساتھ بیان ہو چکی۔ یہ الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی میں چلا جاتا ہے، جس سے اس پر دن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، جس وجہ سے اس پر رات ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ یوں یہ بات طے ہوگی کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین پوری ارض بن جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج اور چاند سمیت تمام کے تمام کے تیرنے کا ذکر کر دیا، یعنی زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اسی طرح تیرتے رہیں گے تب تک جب تک کہ ان کے خاتمے کا وقت جو طے کیا گیا وہ نہیں آ جاتا۔ ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنے کا راز کھول دیا، بلکہ زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں بھی تیر رہے ہیں۔ تمام کے تمام ستارے اور سیارے نہ صرف اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہے ہیں جیسے زمین گھوم رہی ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے مدار میں بھی ہر لحاظ سے گولائی میں آگے کو تیر رہے ہیں، اور اس وقت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کی جو اجل خلق کر دی گئی وہ نہیں آ جاتی، یعنی ان کی موت کا وقت، ان کے خاتمے کا وقت جب تک نہیں آ جاتا تب تک وہ اسی طرح تیرتے رہیں گے، اسی طرح گھومتے 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 اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔
یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر زمین ساکت ہوتی، سورج چاند سمیت باقی ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے تو ان کی رفتار میں فرق ہونے کی وجہ سے بالکل واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سب کے سب ایک وجود کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درخت، گھر، جانور وغیرہ سمیت سب کا سب آپ کو پیچھے کو سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب پیچھے کو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کا سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، مگر آپ جس پر سوار ہوتے ہیں وہ شے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آپ زمین پر سوار ہیں، زمین گھوم رہی ہے، وہ سواری گھوم رہی ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے، سورج، چاند وغیرہ گھوم رہے ہیں۔ یوں اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے، حقیقت حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہی ذات ہے۔ کر دیا سورج کو جلتا ہوا روشنی دینے والا اور چاند کو ٹھنڈا روشنی دینے والا۔ یعنی سورج جلتا ہوا چراغ ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن چاند ایسا نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روشنی چاند کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے کر منعکس کر رہا ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں بھی ذکر کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کر دیا آسمان میں سراج، یعنی سورج روشنی دینے والا، اور چاند اس کی روشنی لے کر منعکس کرنے والا، یعنی چاند کو ریفلیکٹر بنا دیا، اور ایسا ریفلیکٹر کہ سورج سے گرم روشنی لے کر اسے نور بنا کر یعنی ٹھنڈی روشنی بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور کر دیا چاند کو ان میں نور اور سورج کو روشنی دینے والا چراغ۔ ناظرین ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو کس قدر کس طرح کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا۔ اب ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کو پاش پاش کر دینے سے اور حق بالکل کھول کھول کر رکھ دینے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے ان باطل عقائد کو ترک کر دیا جاتا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ سمیت خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے الٹا قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے حقائق پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ حق اس قدر کھول دیے جانے کے باوجود حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت بالخصوص عرب دنیا کے سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نام پر جو حالات اور برِ صغیر کی نامور شخصیات جن میں سر فہرست بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلی نے انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات اٹھائے۔ ان علماء کے نام پر جو علام سعودی عرب کے ملا اس معاملے میں سب سے آگے آگے تھے اور آج بھی سب سے آگے آگے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ بات جان چکے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آج اکثریت اس سے اختلاف کر رہی ہے، قرآن سے جھگڑا ہی کر رہی ہے، اکثریت قرآن کے خلاف ہی چل رہی ہے، اکثریت انہی عقائد و نظریات پر ڈٹی ہوئی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے پائے جاتے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں۔ اکثریت انہی عقائد پر ڈٹی ہوئی ہے۔
لیکن ان کے ان عقائد کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق بالکل کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود حق تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو اعتراضات اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔